بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین رحمۃ اللہ. جب دفن کرنے آئے تن پاش پاش کو تو عبد پکار دیکھ کے غازی کی لاش کو چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. سکینہ بھی ہے پیاسی بتانے آیا ہوں. چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. بتاؤں کیسے چچا کیا گزر گئی ہم پر. ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر. تھی ماں پپیا میرے ساتھ اے علی کے پسر. یہ سارے ظلم کے قصے سنانے آیا ہوں. چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. ہے 3 روز سے لاشیں پہ دھوپ کا سایہ. یہ حال دیکھ کے روتا ہے خون دل میرا. غریب ہوں میں کفن تم کو دے نہیں سکتا. تمہاری لاش کے ٹکڑے اٹھانے آیا ہوں. چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. سکینہ راہ میں ناکے سے گر گئی تھی ابھی. یہی ہے تازہ روایت کمر پہ لکھی ہوئی ہے. جاری خون جو اس وقت ایڑیوں سے میری لئیں سے کھا کے ابھی تازیانے آیا ہوں. چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. لئین بچی کے گوہر کو ایسے چھینا تھا. گری زمین پہ سکینہ میں خون روتا تھا. وہ جس زمین پہ کانوں سے خون ٹپکا تھا وہ خاک رکھنے تمہارے سرہانے آیا ہوں. چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. جزاک اللہ نبی صلوات پر محمد و آل محمد. اور زحمت دوں گا کہ والدین صاحب کو سلام پیش کریں گے جناب شوکت حسین.
اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عشر اولا گزر گیا اور 11 محرم کو جب ہم تزکیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں کون جیتا. 4 مسئلے اس حوالے سے. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. جفا کے بعد کوئی حاصل جفا نہ ملا. جفا کے بعد کوئی حاصل جفا نہ ملا. اور اس سر حسین ملا تو یزید کو لیکن سر حسین ملا تو یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ وہ سر جھکا ہوا نہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کے چند اشعار ہیں. اس میں مولا علی کے فضائل ہیں لیکن کچھ ان کی شہادت کے سلسلے کے مصائب کے اشعار میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ رمضان کے لیے ہیں. کچھ مصائب جو کربلا سے متعلق ہیں پیش کروں گا. بار دیگر صلوات. لا صلی علی محمد. زمین علی کے لیے علی کے لیے آسمان علی کے لیے ہوا ہے خلق یہ سارا جہاں کے لیے ہوا ہے خلق یہ سارا جہانی. اب بات آپ لوگ ذرا آئے سامنے. ہوا ہے خلق یہ سارا جہانی کے لیے. علی کی جائے ولادت کا جب سوال اٹھا. علی کی جائے ولادت کا جب سوال خدا نے دے دیا اپنا مکان کے لیے. خدا نے دے دیا اپنا مکان کے لیے. فرشتے لے گئے جنت میں جن کو زہر
بہن علی کے لیے ہے زبان علی کے مدح نگاروں میں ایک ہم تو نہیں، علی کے مدح نگاروں میں ایک ہم تو نہیں، ہے خود کتاب خدا مدح خالی کے لیے، ہے خود کتاب خدا مدح علی کے لیے، خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا ہے بلند، خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا ہے بلند، محمد علیہ محمد صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور بڑی تشنگی رہ گئی تھی ان کی مجلسوں سے، پچھلے سال غائبانہ ہم لوگ دھوم پہ سنتے رہے تھے، تو جیسے مولا نے ہماری دعائیں پوری کر لی، عشرے کے فوراً بعد آج سنیں گے قبلہ کو، جہاں سے قبلہ مولا علی کے فضائل اور ان کے وسائل، کربلا کے وسائل سے کریں۔ علی کے مدح نگاروں میں ایک ہم تو نہیں، ہے خود کتاب خدا مدح خالی کے لیے، ہے خود کتاب خدا مدح علی کے لیے، خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا ہے بلند، خدا کے ذکر کو دونوں نے کر دیا ہے بلند، حسین کی ہیں نمازیں ازالی کے لیے، حسین کی ہے نمازیں ازالی، خاص توجہ چاہوں گا شعر پہ، نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی، نماز چھوٹنے پائے رکے نہ ذکر علی، جبھی خدا کے لیے ہے زبالی کے لیے، جبھی خدا کے لیے ہے زبان علی کے لیے۔ اور یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ یہ کربلا بھی ہے ایک عظمت علی کی دلیل، یہ کربلا بھی ہے ایک عظمت علی کی دلیل، حسین دیتے ہیں یہ امتحان کے لیے، حسین دیتے ہیں یہ امتحان کے لیے، حسین دیتے ہیں یہ امتحان۔ مقطع پیش ہے، علی کا ذکر شباہت وظیفہ ہے اپنا، علی کا ذکر شباہت
علی کے لیے زمین علی کے لیے اللہ شواد حسین صاحب اور قابل سپیکر محمد مرسی کی عباس حسین صاحب کو زحمت دوں. ایک مختصر اعلان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سے لے کر اتوار تک جناب ڈاکٹر سلمان فرابی مجالس سے خطاب فرمائیں گے اور آئندہ ہفتے کی مجالس پیر کے روز سے شروع ہوں گی. پیر منگل اور بدھ کو نماز مغرب کے بعد مجالس ہوں گی یہاں پر اور ان مجالس سے جناب مولانا منتظر مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جمعرات سے ادارے کا جو معاملہ کے مطابق پروگرام ہے وہ مغرب کے بعد مجالس کا سلسلہ شروع ہوگا. صلوات پر محمد و محمد. زحمت دوں گا بات کو مرثیہ پیش کریں. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ غشیے کیوں آ گیا کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو اب ذرا دیکھو اب ذرا سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئی کیوں قضا سکینہ کو لے گئی کیوں قضا شکایت ہے اب تماچوں کی نارسن کا گلا سکینہ کو نارسن کا گلا سکینہ کو جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سن کم تھا دکھ بہت تیرا برداشت سن کم تھا دکھ بہت تیرا برداشت روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر جبر دے کے موت اختیار آخر یہ جبر دے کے موت اختیار پکارا خاموش ہو
چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ روگا شدت عطش سے پکاری کہ پانی دو، گیا کر کے رہ گئی بابا کی پیاس، گیا کر کے رہ گئی بابا کی پیاس، سوئی جو آنسو پھوچ کے چشمے پرآب سے ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواہ، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواہ، دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر، سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر، آتا ہے ابن سعد چھپ ہو جا کے میں، آتا ہے ابن سعد چھپ ہو جا کے میں، زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ کھلی گلا، سجاد بھائی دیکھو یہ کھلی گلا، جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکار، جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتی، کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے، رلوان کو ادور ہے رونے کو، رلوان کو ادور ہے رونے کو ہم رہے، زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غاب ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا، میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم، بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا، بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچا، ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں، اماں لٹو گی آج کی شب خان، اماں لٹو گی آج کی شب خان میں، بانوں پکاری لٹو چکی اب لٹوں گی کیا، بی بی نالام لٹنے کا لو تم پا میں فدا، گوہر چھنے تماچے لگے کان شخوا، لٹنے سے میری بی بی کا پر دل رہے، لٹنے سے میری بی بی کا پر دل رہے، زینب کی پشت نو کے سینہ سے فقار ہے، پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار، پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار، اب کیا لٹوں گی مال، نہیں زر نہیں رہا، اکبر نہیں رہا، اصغر نہیں رہا، رہنے کو قید خانہ ملا، گھر نہیں رہا، ہاتھوں میری اسماء بنی زیور نہیں، ہاتھوں میری اسماء بنی زیور نہیں،
चुके अब किसको रोना था जिसको रो चुके अब किसको रोगी। कुबरा से छुपके छुपके कभी करती थी बयां, कल एक जगह में जाऊंगी इस घर से मेहमान, रो कर वो पूछती थी कहो तो कहाँ कहाँ, दरवाजे में तो खुफल है गर्दन मेरी, दरवाजे में तो खुफल है गर्दन मेरी। कहती थी के खुफल लगा है तो क्या हुआ, जिंदा है बंद रोज़े रिज़वा खुला, जिंदा है बंद रोज़े रिज़वा खुला। अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा, मरते ही मेरे खैर से सब कुनबा हो रहा, जाता रहे बुखार बरादर का बेदवा, जन्नत को हम रवा मदीने को, जन्नत को हम रवा मदीने को गुल हो सकीना लेके बला सब की मर गई, हैदर की पोती मुश्किलें आसान का, हैदर की पोती मुश्किलें आसान का ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि शबाज साहब ने कहा और वजह कहा कि गुज़िश्ता बरस मुहर्रम में ज़ाकिरीन और खुतबा को बिलमुशाफ़ा न सुनने की जो तशन्नुई रह गई थी वो इस साल इंशाअल्लाह पूरी हो रही है। और खुदा करे से ये जो रहा साहब पेंडेमिक के इससे भी निजात मिल जाए ताकि इससे ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा शिद्दत से इस आज़ादी की तकमील हो सके। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर सलमान तरावी साहब से तशरीफ़ लाएँ। एक मरतबा और बाबा से बुलंद सलवात भेज दिया। औज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहहरहुम तत्हीरा। सामीन मोहतरम, ये 4 रोज़ा बरनामा है और इसमें मुझे मदऊ किया गया। बड़ी नवाजिश और बड़ी इनायत, जैसे कि अभी आपने ये सुना, हमारे मोहतरमी क़मर अब्बास जाफ़री साहब ये फरमा रहे थे कि बिलमुशाफ़ा सुनने का मौका
بہرحال اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجالس کے تعلق سے کم از کم اگر یہ رونق رہے اور اس میں آنے والے اس التزام اور اس اہتمام سے آئیں کہ جو آنے کے لیے طے کیے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزم اعضا، یہ فرش مجلس ایک مرتبہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے کہ ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے کہ جس میں براہ راست بولنے والے یعنی مقرر کا سامع سے تعلق ہو۔ میں بغیر کسی مقدمے کے آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ان 4 مجالس میں ایک عنوان کو پیش نظر رکھیں، اور وہ عنوان بہت ہی عقلانی اور انتہائی ریلیونٹ، خاص طور پر 10 محرم کے بعد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ نگاہ میں قرآن ہو۔ اور میں جس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلسفہ امتحان در قرآن۔ فلسفہ امتحان در قرآن۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی اس موضوع کو سننے کے بعد براہ راست اپنی زبان میں وگرنہ انگریزی زبان میں اسے محسوس نہ کر چکا ہوگا۔ اور اس ضمن میں نے خطبے کے فوراً بعد تو نہیں، اس لیے کہ میرے پیش نظر 5 عدد آیتیں ہیں اور وہ تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کلام مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور آپ کے مطالعے میں پورا قرآن رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ان آیتوں کو بھی پڑھتے ہوں گے اور مجھ سے بھی سن لیجئے، اور ظاہر ہے کہ یہ شرف تلاوت کا یا ان آیات کو مطلوع کرنے کا مجھے بھی مل رہا ہے، مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دوسرا سورہ بقرہ اور اس کی آیت 153 سے لے کر 157 تک، یعنی یہ 5 آیتیں آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے ان 4 تقاریر کے تعلق سے، اور جا کے دیکھیں، اردو میں دیکھیں، انگریزی میں دیکھیں، جس زبان میں دیکھنا چاہے دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، استعانت طلب کرو صبر و صلاۃ سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور دیکھو، جو راہ خدا میں قتل ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ 2 آیتیں مل کے ہو گئیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور دیکھو، ہم نے تمہیں، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا یہ طرز استدلال ہے، کچھ باتوں میں ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی سے ظاہر ہے، اور اس کے بعد ثمرات کی کمی، اور پھر ظاہر ہے کہ نفس کا تمہارے پاس انفس کا لفظ استعمال، انفس والثمرات، جانوں سے آزماتے ہیں۔
ثمرات سے آزماتے ہیں، بھوک سے آزماتے ہیں ہم تم کو، خوف سے ہم تم کو آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بشارت ہم نے یہ رکھی ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر مصیبت، مصائب، آلام، رنج، اندوہ، غم، تکلیف، ناراحتی، سارے لفظ ترجموں میں رکھے ہوئے ہیں کہ جب ان پر آ کر پڑتی ہے کیفیت تو کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اس کے بعد آخری آیت اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ ہے وہ کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ 5 آیتیں ہیں بقرہ کی، اس کو جا کے دیکھیں گے، اس پہ آپ اگر غور کریں، خاص طور پر جو انگریزی کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں اور میر احمد علی کے ٹرانسلیشن کو دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے میں اس ٹرانسلیشن کو اس لیے پریفر کرتا ہوں کہ وہ انڈر دی سپرویژن، انڈر دی گائیڈنس آف آغا الحاج آیت اللہ مرزا مہدی پویا علی اللہ مقامہ کے براہ راست سپرویژن میں چکے ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور ان کی جو نگاہ ہے انگریزی پہ، عربی پہ، فارسی پہ، اور ظاہر ہے کہ اردو زبان پر، اس سے تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں پہ اس پورے چیپٹر بقرہ، اور جب 153 کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے سیکشن ہی اس کا الگ کر دیا تاکہ سمجھنے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ موضوع کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ کے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے جو مولانا مودودی کا طریقہ ہے، وہ ہر چیپٹر یعنی ہر سورے کے شروع میں اس پورے سورے کی تلخیص پیش کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس سورے میں کیا مطالب بیان کیے گئے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یعنی وہ انٹرو لکھتے ہیں، انٹرو لکھ دیتے ہیں سورے کا، تو اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو کہ اب آپ کو سورے کو کمپارٹمنٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سیکشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک گو میں روانی میں آپ پورے سورے کے متعلق جان لیتے ہیں کہ مثلا اس سورے کے موضوعات کیا ہیں، اس سورے کے مطالب کیا ہیں، اس میں بیان کیا کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ کچھ ایسے آپ کو تراجم ملیں گے کہ جہاں پہ یہ اب ظاہر ہے کہ اس کو آپ وزڈم سمجھیے ترجمہ کرنے والے کی، حکمت سمجھ لیجئے ترجمہ کرنے والے کی، اور اس میں یہ دیکھیے کہ کس کی رہنمائی شامل رہی ہے، تو وہاں اور آسان کر دیا جاتا ہے اس انداز سے کہ جہاں پہ اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ مختلف آیتوں یعنی آیتوں میں ایک عدد کلسٹر فارم کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ آیت یا یہ آیتیں اس موضوع کو ڈیل کر رہی ہیں، یا یہ ہے موضوع ان آیتوں کے تعلق سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے قرآن کو آسان کرنے کے لیے، جس کو کہا نا کہ قرآن کی فہمائش کو آسان بنانے کے لیے، آسان کر دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ذرا سا، اور دلچسپ بھی ہو جاتی ہے بات، جالب بھی ہو جاتی ہے بات، ظاہر ہے کہ رک کے توقف کر کے ٹھہر کے پڑھنے کا بھی اپنا ایک لطف ہے، اس لیے کہ فقط تلاوت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اس لیے یہ آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا ہے تاکہ جب آپ جا کے دیکھیں گے تو اردو زبان میں آپ کے پاس میں نے کیا کہہ دیا، جو مثلا بین الفریقین ایک مستند ترجمہ مانا جاتا ہے وہ تفہیم القرآن ہے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظری اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدے میں اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے، مگر خاص طور پر اس زمانے میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے برادران اسلامی میں یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ مروجہ ترجمہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ رائج ترجمہ ہے۔ ترجمے تو شاہ عبد القادر سے شروع ہوئے ہیں، لیکن جہاں اس زمانے میں آپ آتے ہیں جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی زبان کو آسان کس طرح سے کیا جائے قرآن کے تعلق سے، تو اس میں ان کا بڑا دخل ہے صاحب تفہیم قرآن کا۔ میر احمد علی کا انگریزی ترجمے کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں کہ اس میں آپ کو فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ترجمہ ہے اور آپ یہ کہیں ٹیکسچول ٹرانسلیشن ہے، نہیں، یا ایڈیومیٹک آپ یہ کہیں کہ وہ ٹرانسلیشن ہے، نہیں، بلکہ یا وربل ٹرانسلیشن ہے، نہیں، بلکہ اس میں کیفیت یہ ہے کہ چونکہ حواشی بھی قائم کیے گئے ہیں، جیسے فٹ نوٹ آپ کہتے ہیں، تو وہاں پہ ذرا سی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس میں بعد میں تھوڑی سی گہرائی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ
آج بھی جب پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا تو گویا سورہ نور کا انٹروڈکشن یا سورہ نور کے تعلق سے آغاز میں یہ نوٹ لکھا گیا ہے، یا سورہ صافات کے تعلق سے آپ یہ کہیں کہ اینجلز کے تعلق سے یہ نوٹ مل رہا ہے، اسی طرح بقرہ کے تعلق سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو لطف آنا چاہیے کہ ہم کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آ جائیے کہ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات کو ابتدائے قرآن میں طے کر دیا۔ میرا عنوان آپ کو یاد ہے، فلسفہ امتحان در قرآن۔ اب اس کو انگریزی میں دا فلاسفی آف ٹرائل اینڈ ٹیسٹ ان قرآن کہہ دیجیے، آپ جو ترجمہ چاہے کر لیجئے، جیسے آپ کی نظر ہو ویسے ترجمہ ہو۔ بہرحال انگریزی زبان محدود ہے، اپنی فکر میں محدود ہے، نہ صرف فکر محدود ہے، اظہار فکر میں بھی محدود زبان ہے۔ اظہار فکر میں نہیں، اظہار فکر میں بھی محدود زبان ہے۔ اس کو حتمی نہ جانیے، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے۔ انگریزی فائنل یعنی قرآن کا کوئی ترجمہ انگریزی کے تعلق سے فائنل نہیں ہوتا، بلکہ کسی زبان کا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں چونکہ ہم اردو پڑھنے بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں تو وہاں پہ ہمارا اختلاف اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جہاں فقط تفہیم انگریزی کی ہو رہی ہے تو وہاں ذرا سا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابتدائے قرآن میں سورہ بقرہ جو بھی دوسرا ہی سورہ ہے، حمد کے بعد آنے والا دوسرا سورہ ہے، اور باعتبار نزول مدنی سورہ ہے، مکی سورہ نہیں ہے۔ جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امتحان کے تعلق سے، آزمائش کے تعلق سے، پرکھنے کے تعلق سے، جانچنے کے تعلق سے، سمجھنے کے تعلق سے، ٹیسٹ کے تعلق سے، ٹرائل کے تعلق سے، یہ وہ پہلی پانچ آیتیں ہیں قرآن میں۔ پہلی کا مطلب پہلی دوسری تیسری نہیں، یعنی موضوع کے اعتبار سے یہ پہلی 5 آیتیں ہیں کہ جہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، فقط امتحان کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ نصاب امتحان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ میری بات کو ذہن نشین کیجئے۔ دیکھیے آج آپ کسی بچے کا امتحان لینا چاہیں تو بچہ کہے گا کہ آپ نے پہلی بات تو یہ بتائیے کہ پڑھایا کیا ہے جس کا آپ امتحان لے رہے ہیں۔ آپ کسی کا لفظ استعمال کریں کہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا، کس چیز کا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ کچھ بتایا نہیں، کچھ پڑھایا نہیں، کچھ سمجھایا نہیں، کچھ بتلایا نہیں، مگر ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کہیں ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ عقلی طور پر یعنی اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایبسرڈ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کسی کو نہ بتلائیں اور کہیں میں تمہارا امتحان لوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نصاب امتحان کیا ہے؟ اب نصاب امتحان کریکولم کیا ہے؟ اگر آپ یہ امتحان لے رہے ہیں تو اس کا کریکولم تو بتاؤ کہ اس کا کریکولم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ کس بات کے لیے میں تیار رہوں کہ جس کے نتیجے میں مجھے امتحان دینا پڑے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقلی گفتگو ہے اور قرآن صاحبان عقل ہی سے گفتگو کرتا ہے، کسی اور سے تو گفتگو نہیں کرتا۔ اگر صاحبان عقل سے گفتگو کر رہا ہے تو فقط ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچانک امتحان کی منزل پہ ڈال دیتا ہے، اچانک آزمانے کی منزل پہ لے آتا ہے، اچانک اس کو پرکھنے کی منزل پہ لے آتا ہے، اچانک وہ اس کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل یا ٹرائل اینڈ ٹیسٹ پہ ڈال دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرے گا جب تک کہ اسے آمادہ نہیں کرے گا۔ یہ آمادگی اس وقت ممکن ہے کہ جب عقل پوری طرح ساتھ دے رہی ہو۔ جہاں عقل ساتھ نہیں دیتی وہاں آمادگی نہیں ہوتی، جہاں آمادگی ہی نہیں ہے وہاں پہ امتحان کے کیا معنی رہ جاتے ہیں۔ لہذا ایک بات کو اور ذہن نشین کر لیجئے، آپ کو پیدا کرتا ہے، آپ کو مخلوقات میں اشرف بناتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اطاعت بھی میری ہے، بندگی بھی میری ہے، دے کے دل ہوش بندگی بھی دیا، انتہا ہے یہ آزمانے کی۔ دے کے دل ہوش بندگی بھی دیا، یہ بھی عجیب بات، وہ دل بھی دیتا ہے، ہوش بندگی بھی دے رہا ہے، مگر ذرا سا غور کریں تو کتنی بلند سطح سے آزمایا جا رہا ہے انسان، یعنی انتہا ہو گئی نا آزمانے کی۔ دو ایسی چیزوں کو دے رہا ہے جن کا براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا، مگر ایک صورت ہے بالراست، اور وہ صورت یہ ہے کہ دل دے رہے ہیں۔ دل وہ ہے کہ جس کو آپ قلب کہتے ہیں، قلب بھی تم کو قلب بصیر دے رہے ہیں، ہم ایسا قلب دے رہے ہیں کہ جو
روشن قلب ہے، منور قلب ہے، جیتا جاگتا قلب ہے. مردہ قلب تم کو ہم نہیں دیتے، دے کے دل ہوش بندگی. جب اب دے رہے ہیں بصیر قلب دے رہے ہیں تو تمہیں ہوش بھی دیں گے، حواس بھی دیں گے، شعور بھی دیں گے، فہم بھی دیں گے، فراست بھی دیں گے، ادراک بھی دیں گے، اور پھر تم سے کہیں گے کہ اب بندگی کر کے دکھاؤ تو لطف آئے. یہ ہے وہ میتھڈالوجی جس کا قرآن میں بڑی وضاحت سے تذکرہ کیا. میں نے قبلہ گاہی کے ایک شعر کو پڑھ دیا، اور عجیب بات ہے اس شعر کو میں نے ان کی کسی غزل سے پڑھ دیا. اب چونکہ رخ حیات ان کا معین ہے تو آپ کو شعر میں بھی رخ حیات نظر آتا ہے. جہاں رخ حیات معین نہ ہو تو وہاں یہ کہتے ہیں یہ غزل کا شعر ہے، یہ سلام کا شعر ہے، یہ ربائی ہے، یہ قطع ہے، یہ مرثیے کی بیت ہے. لیکن جہاں رخ حیات اس کا مطلب یہ سب سے کٹ کے ایک کے ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں رخ حیات. ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنے مرکز کو، اپنے ماوا و ملجا کو، اپنی منزل کو اپنے پیش نظر رکھو، اپنے پیش نگاہ رکھو، اس کو کہتے ہیں رخ حیات. یونی ڈائریکشنل ہونا مشکل نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، آزار نہیں ہے، مگر فقط دنیا کے لیے یہ ہے کہ اچھا تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں. بھائی ایک ہی طرف دیکھنا ہے، ورنہ تو اطراف ہیں، اور اطراف کا مطلب جوانب ہیں. جوانب کا مطلب یہ ہے کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں. وہاں تربیت قبلے کی طرف راست کر کے یہی تو کی گئی. تربیت میں قبلہ اس لیے قبلہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا خدا نہیں جانتا کہ جس طرف منہ پھیرے اس طرف اس کا رخ ہے؟ بالکل ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم تعمیل حکم کرو، اور تعمیل حکم رسول کے احکام میں ایک حکم ہے کہ اب رخ کس طرف ہوگا. تو جس کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے تو اس کا رخ حیات بھی معین ہو جاتا ہے. جس کا رخ حیات معین ہو جاتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں کی خبر نہیں رکھتا. اور عبادتوں میں تو ہمارے پاس یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ کبھی ہم دائیں دیکھیں کبھی ہم بائیں دیکھیں. ہم نہیں دیکھتے، ہم مستقیماً استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو یکسو رکھتے ہیں. ابراہیم کے لیے کہا ہے نا کہ وہ یکسو ہے. یکسو کا مطلب کیا ہے؟ یکسو کا مطلب یہ ہے کہ رخ حیات اس کا معین ہے، اور جب رخ حیات معین ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عین فطرت ہے، عین فطرت ہے. اور جب عین فطرت ہے تو پھر اسی دین کو لانے والے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو یہ ابراہیم کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہیں دین حنیف لا رہا ہے، تمہارے لیے ایک حنیف دین لا رہا ہے. دین حنیف کے کوئی اور معنی نہیں ہے بلکہ سوائے اس کے کہ سب سے کٹ کے ایک کے ہو جاؤ، سب سے کٹ کے ایک کے ہو جاؤ، کسی اور کے پھر نہ رہ سکو. یہ انسان کی تربیت ہوئی. جب آغاز میں یہ تربیت ہوئی تو وہاں پہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس تربیت میں ایک نصاب بھی دیا گیا، ایک کریکولم بھی دیا گیا، زندگی گزارنے کا نصاب. نصاب اس کو ملتا ہے جو بانصیب ہوتا ہے. جہاں نصیب نہیں ہوتا وہاں نصاب بھی نہیں ہوتا. نہ نصیب کا مطلب کیا ہے؟ قسمت. نصیب کا مطلب کیا ہے؟ حصہ. نصیب کا مطلب یہ ہے پورشن. نصیب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. اور اس میں اب یہ بتاؤ کہ جو تمہارے حوالے کیا گیا کیا تم نے اپنے آپ کو اس میں کامل و اکمل بھی کیا یا نہیں؟ آ جائیے ابتلا کی منزل، آ جائیے امتحان کی منزل. آج کی حد تک ظاہر ہے کہ ہم شب جمعہ میں تھے، کچھ اعمال آپ نے کیے بجا لائے. میں سمجھتا ہوں کل کے تعلق سے اس مجلس کا وقت ذرا سا مختلف ہوگا یا شاید یہی ہوگا، مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ شب جمعہ کے تعلق سے ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی مصروفیت رہی، وگرنہ تو اعلان 8:30 بجے کا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. اب بہرحال جب بھی ممبر دے میں حاضر ہوں خدمت کے لیے. گزارش یہ ہے، دیکھیے بڑی سیدھی سی بات آپ سے عرض کروں کہ پہلی چیز، یعنی اس کو میر احمد علی نے اپنے سیکشنل جب ترجمہ کرتے ہوئے اس کو ہارڈسٹ ٹرائل کا ٹائٹل دیا ہے، یعنی مشکل ترین امتحان، سخت ترین آزمائش، انتہائی کٹھن منزل ابتلا ہے. یہ 5 آیتوں میں جو آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ میں نے رکھ دی ہیں. اب وہاں پر پہلی ہی چیز ہے جو کہ کنٹروورشل ہو سکتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اے صاحبان ایمان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو کر استحقاق کو جتلا رہا ہے کہ یہ ہم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہر شخص اپنے مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم سے مخاطبہ ہے، گفتگو تو ہم سے ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کس کا ایمان ثابت ہے، کس کا ایمان پختہ ہے، کس کا ایمان محکم ہے۔ یہ ایمان کیسے پرکھا جاتا ہے؟ یہ کس کے ایمان پر کس کے ایمان کو پرکھا جاتا ہے؟ محک میں کس کا ایمان ہے؟ کسوٹی کس ایمان پر کسی جا رہی ہے؟ وہ کون سا ترازو ہے جس پر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایمان؟ اب ایمان ایسا ہو تو پھر جو تعصی کریں، جو اتباع کریں، جو پیروی کریں، جو اس راہ پر چلیں، وہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ مجھے بس یہ بتایا ہے ان مفسرین نے کہ جن کا تعلق اس گھرانے عصمت و عفت و طہارت سے ہے، جس کو محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ کہ یا ایھا الذین آمنو کا بھی کوئی امیر ہے، یعنی آپ سمجھے نا، اس کی بھی کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے۔ یعنی یہ کہہ کے کہ اے ایمان والوں کو در بدر نہیں چھوڑ دیا، یا اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی صدا بس سہارا ہے کہ جو لگائے چلے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کس کے لیے۔ نہیں، کنٹرولنگ اتھارٹی کوئی امیر ہے، کوئی امیر جو ظاہر ہے کہ ان ایمان والوں کا سرپرست بنا ہوا ہے، ذرا مشکل لفظ ان ایمان والوں کا ولی بنا ہوا ہے، اور اس سے مشکل لفظ ان ایمان والوں کا مولا بنا ہوا ہے۔ یہ بڑی اہم، نوجوانوں کے لیے میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ بزرگ اس سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ کر لیں گفتگو سے، تبرکن بیٹھے ہوئے ہیں اور ترحم کا جذبے کی صورت میں ظاہر ہے، دعا میرے وہ حق میں کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ لیکن نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو کہیں سن رہے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ نصاب امتحان تو بتاؤ پہلے۔ اگر آپ نصاب امتحان کو طے کریں گے تو ممتحن کون ہے؟ امتحان جہاں ہوگا وہاں ممتحن بھی تو چاہیے بھائی۔ ممتحن کا مطلب امتحان لینے والا، آپ سمجھ رہے نا؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ تو اگر آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے اور مفسرین اور ترجمہ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل یا ٹرائل اینڈ ٹیسٹ، جس طرح سے بھی آپ اس کو رکھنا چاہیں رکھیں، مگر امتحان و آزمائش و ابتلا کا تذکرہ کرنے والے جہاں سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پہلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، جبکہ نہ اس میں کسی مصیبت کا تذکرہ ہے، نہ کسی آفت کا تذکرہ ہے، نہ کسی زحمت کا تذکرہ ہے، نہ کسی مقاتلے کا تذکرہ ہے، نہ کسی مجادلے کا تذکرہ ہے، نہ کسی مباہلے کا تذکرہ ہے، بلکہ اس میں کل گفتگو یہ کی گئی ہے تمہارا یہ نصاب ہے، تمہارا یہ کریکولم ہے ٹو اپیئر ان دی ایگزامینیشن۔ تو اب اگر آپ کو یہ یہاں تک لفظ سمجھ میں آ جائے اور یہ فکر سمجھ میں آ جائے تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے کوئی تو ایگزامپل ہو، کوئی تو مثال ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت لو صبر سے، صلاۃ سے، ان اللہ مع الصابرین۔ مثال کوئی نہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں مطلب وہ بعوضے کی مثال دے رہا ہو، وہ نحل کی مثال دے رہا ہو، وہ مچھر مکھی کی مثال دے رہا ہو، اور جب وہ مثال دیتا ہے تو کہتا ہے کوئی چھوٹی مثال نہیں دیتا ہو، وہ چھوٹی مثال نہیں دیتا۔ اگر وہ بعوضے کی مثال دے رہا ہے، اگر وہ شہد کی مکھی کی مثال دے رہا ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ تو اگر حکمتیں اس طرح سے موجود ہیں تو اس طرح سے کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ کہیں گے ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو دیکھو، استعینوا اور فعل امر کا حکم کے ساتھ ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، درخواست نہیں ہے، چاہے تو صبر کیجئے، چاہے تو نماز پڑھ لیجئے، نہیں، یہ نہیں ہے قرآن۔ استعینوا جمع الجمع میں وہ بھی امر، حکم لگا دیا،
حکم لگا دی، پابند کر دیا. دیکھو ایمان والے اگر ہو تو پھر وہی بات ہے، ایمان والے اگر، اور ایمان والوں کے لیے کوئی تو مثال رکھ کے کہو نا کہ صبر اختیار کرو اور صلاۃ کو اختیار کرو. ایمان والوں کے لیے کوئی مثال ہی نہیں. تو اب مجھے بتاؤ صبر مجسم کہاں نظر آئے گا؟ صلاۃ آپ کو ان آفنگ نہیں، ان ایکشن کہاں نظر آئے گی؟ کبھی سوچا آپ نے، نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے حوالے یعنی کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے آج کے زمانے میں ہوتا ہوگا مجھے نہیں معلوم. ہمارے زمانے میں کوئی کتاب اگر سلیبس کی کتاب ہوتی تھی تو انڈر دی گائیڈنس ہوتی تھی آپ کے. ہاں ریفرنس کی اگر کوئی کتاب ہو تو آپ اس کو رجوع کر لیجئے، مگر بنیاد میں ٹیکسٹ بک پہلے ہے، ریفرنس کی کتاب بعد میں ہے. آپ کو بے شک پڑھنا ہے انیٹمی، آپ کہیں گے کہ سب صحیح ہے، یہ خاص کتاب ہے، مگر ریفرنس میں گریز انیٹمی ہے جو کہیں پیچھے رکھی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے وہ ریفرنس ہے. آپ کو کسی چیز پر آپ یہ کہیں مضمون مجھے دیکھنا ہے، مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیراڈائز لاسٹ کو دیکھا ہے، مگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس میں بریٹینیکا کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے، انسائکلوپیڈیا، تو آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے. لیکن وہ جو کتاب ہے اس کو گائیڈنس میں پڑھا جائے تو چیز سمجھ میں آئے. اسی لیے ہمارے پاس یہ تربیت کا حصہ ہے، اسی لیے ہمارے پاس ہم قرآن بچوں کے حوالے نہیں کرتے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ یسرنا القرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں یسرنا القرآن میں سپرویژن کی ضرورت ہے، وہاں جب فارمل قرآن سامنے کھلا تو آپ نے کیسے یہ کہا کہ بچے کو ضرورت نہیں ہے فقط اس لیے کہ اس نے اس کو کسی طرح سے ادا کرنا سیکھ لیا؟ نہیں، اس بنیاد پہ نہیں، بلکہ اب تو اس کا صحیح معنی میں ٹیسٹ، اب تو اس کا صحیح معنی میں ٹرائل ہے، اب تو صحیح معنی میں امتحان کی منزل پر ہے جہاں پہ وہ روانی سے آپ کو پڑھ کے بتائے گا. تو اس کا مطلب گائیڈنس اور سپرویژن چاہیے. کتاب کے لیے گائیڈنس اور سپرویژن، ایک دفعہ کی گائیڈنس، ایک دفعہ کی سپرویژن کافی ہے وہاں جہاں موضوعات بھی ویسے ہی ہوں. لیکن جہاں موضوعات لامتناہی ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر دہر میں، ہر 10 سال میں، ہر سال، ہر دن، ہر روز، ہر ساعت، ہر پل، ہر لمحہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. رجوع کرنے کا فلسفہ ہی گائیڈنس سے مشتق ہے، پیوست ہے، ملا ہوا ہے. گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے جہاں پر مادر پدر آزاد انسان ہو کر یہ سمجھتا ہے اب رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کے فلسفے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ کے علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی خلقت میں رجعت ہے، پلٹ کے جانا ہے. جس آپ سمجھ، رجوع کرنا کوئی غیر معمولی یا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ آپ یہ بدعت ہے، نہیں، ارے یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. کتنے دن کے لیے؟ 65 برس کے لیے. پھر رجوع کرنا ہے. یہ رجوع کرنے کے معنی کیا ہے؟ پلٹ کے جانا. پلٹ کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ شرافت حسب و نسب ہے کہ جہاں انسان یہ کہے کہ ہاں جہاں سے آیا ہوں وہاں جا رہا ہوں. ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں سے آیا ہی نہیں تھا تو نہیں معلوم کہاں جاؤں گا. تو ایسی صورت میں میری گفتگو کو ذرا سن لیجئے، میرے پاس وقت معین ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی موضوع کو آپ تمام نہیں کرتے، لیکن اچھے اذہان کے حوالے جب آپ موضوع کر دیتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چیزوں کو سوچا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے. بس اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا بولنے والے کا. بولنے والے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ فائنل اسٹڈی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہہ دیا کافی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارا کم از کم طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس میں آپ کو خود سوچنا ہوگا. اے ایمان والو، اے ایمان والو، ظاہر ہے کہ تم صاحبان ایمان ہو، صاحب ایمان، صاحبان ایمان ہو. تو بتاؤ کہ تمہارے سامنے کون ہے کہ جس کو تم فالو کرتے ہو؟ اگر وہ تمہارے سامنے وہ ہے جس کو تم فالو کر رہے ہو تو تمہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین سمجھ میں آ جائے گا. لیکن تم اگر کسی کو فالو ہی نہیں کرتے تو اب صبر کے نہ معنی سمجھ میں آئیں گے، نہ صلاۃ کی ماہیت سمجھ میں آئے گی.
وہاں صبر کے معنی کو یہ لے رہا ہے کہ ایک تماشا مار دیا تو انہوں نے کہا دوسرا بھی گال آگے کر دو، یہ صبر ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ظلم ہو گیا تو سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، صبر ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ صبر کے معنی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے انگریزی میں ایک پیشنس کا لفظ ہے، زبان مت کھولو، منہ مت کھولو، ہاتھ مت چلاؤ، پیر مت چلاؤ، یہ صبر ہو گیا۔ یہ آپ کو وہاں تعریفیں ملتی ہیں جہاں پر آپ کے سامنے صبر مجسم نہ ہو۔ جہاں صبر مجسم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو لغت سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اہم بات کر رہا ہوں آپ سے میں، کچھ ایسے لفظ ہیں جس کو لغت نے دے دیا ہے، اب کس کو دیا ہے یہ مل کے فیصلہ کریں کہ کس کو وہ لفظ ملا۔ مثلا آپ نے کہا صبر، صبر یعنی اگر بہت بڑا قرآن کا یعنی اسٹوڈنٹ ہے تو کہے گا صبر ایوب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صبر مجسم کر دیا حضرت ایوب کی ذات میں۔ آپ نے سے کے لیے آج لفظ دیا وفا تو آپ کہیں گے مجسم ہو گیا حضرت ابو الفضل میں۔ اسی طرح سخا، اسی طرح جود، اسی طرح سے زہد، اسی طرح سے تقوی، یہ لفظ لغت میں اگر ہیں تو فارمیلٹی کے لیے ہیں، لیکن ان کے کوئی معنی نہیں ہوتا ان لفظوں کے اگر متوازی طور پہ یہ لفظ مجسم نہیں ہو جاتے۔ میری گزارش سن رہے ہیں آپ؟ یہ گزارش ہے بڑی میری طالب علمانہ گزارش ہے، عالمانہ نہیں، طالب علمانہ، تاکہ بچوں کو آپ کہہ سکیں پیشنس، یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو فائنڈ پیشنس ان ویبسٹر، ان چیمبرز، نہیں، بالکل نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم حسین کو نہیں جانتے؟ نماز کے تعلق، کیا تم علی سے واقف نہیں ہو؟ تم نہیں جانتے، تم واقف نہیں ہو؟ اچھا جب میں جانتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور یہ سب کا فائدہ ہے، اس میں کسی خاص عقیدے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی اگر شخصیتوں کو پہچان لیا جاتا تو کئی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی، اگر شخصیتوں کو پہچان لیا جاتا اور ایک ایک صفت سے اگر پہچان لیا جاتا، ایک ایک صفت سے، زیادہ صفات نہیں، ایک صفت، یعنی آپ سمجھ رہے نا، خدا کو واحد، احد، یکتا، یگانہ، صمد، لم یزل، لا یزال آپ جانتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ پوری صفات یہ طے کرا رہی ہیں نہ میرے ہوش میں آ سکتا ہے، نہ میرے حواس میں آ سکتا ہے، نہ میرے ادراک میں آ سکتا ہے، نہ میرے فہم میں آ سکتا ہے، نہ میری فراست میں آ سکتا ہے، آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے واحد تو دیکھا، احد کہیں نہیں دیکھا۔ آپ سمجھیں؟ تو اگر یہ صورتوں کے ساتھ انسان ذرا سا آگے بڑھے تو آپ کہیں کہ اچھا استعانت لو صبر سے، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو صبر سے۔ اب اگر صبر سے مدد مانگو تو پوچھئے نا صبر سے مدد کیسے ملتی ہے؟ لفظ صبر کو لغت میں تلاش کر کے مدد مانگیے۔ صبر کو آپ لغت ہے نا، آپ کے فرہنگ آصفیہ ہے، فرہنگ عامرہ ہے، اردو کی نسیم اللغات ہے، معلوم کتنی لغتیں یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، آپ کے سامنے سب پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، انہوں نے کہا یہ صبر، استعانت، مدد طلب کرو، مدد طلب کرو صبر سے، مدد طلب کرو صلاۃ سے، اور اس کے بعد مسلمین کے ساتھ اللہ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، پورے قرآن میں ان اللہ مع المسلمین کوئی آیت نہیں ہے، نمازیوں کے ساتھ اللہ ہے۔ پری ریکویزٹ صبر ہے نماز کی، نماز سے بھی پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اگر وہ مرحلہ طے کرو گے تو اب آؤ نا مصلی پہ، مصلی پہ اب آؤ، یعنی زندگی کے رکھ رکھاؤ میں جہاں آپ سے پل بھر کا صبر نہ ہو، چلیے عمومی گفتگو کرتے ہیں، پل بھر کا صبر زندگی کے رویوں میں جہاں نہ ہو، وہاں میں ان کی نمازوں کو کیا دیکھوں، وہاں میں نمازوں کو کیا دیکھوں عزیزو، اس میں بڑی میں کشادگی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جج نہیں ہیں، ہم کسی کی نماز پر ہم نگاہ رکھ کے نہیں بیٹھے، ہم تو اس کی اصلیت و ماہیت پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے حسن خلق میں، اپنے عادت و اطوار میں صابر بھی ہے کہ نہیں ہے۔
صبر نہ جہاں نہ ملے تو وہاں نماز کو میں کیا دیکھوں؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ لازمہ ہے صابر کا صلاۃ۔ اب کتنی چیزوں سے آپ بچ گئے کہ اگر آپ کہیں نماز نہ دیکھیں تو آپ کہیں کہ اصل میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ صابر ہی نہیں۔ اس کو میں کسی اور سمت میں نہیں لے جا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ بہت ضروری باتیں ہیں اور ہم کو سمجھنا ہے۔ میں نے کہا یہ نصاب امتحان ہے، نصاب امتحان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی تیاری سے پہلے صبر اور صلاۃ سے استعانت مانگو، امتحان سے پہلے۔ اب امتحان نہیں ہے، اب امتحان نہیں ہے، یہ کیا منزل ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ یعنی اگر اس کو آپ اس آیت کے تعلق سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اتصال ہے۔ اب یہ لفظ ہے اتصال، کس چیز کا؟ ظاہر ہے صبر اور صلاۃ کا اتصال ہو گیا، باہم پیوند ہو گئے، مل گئے، یہ مل گئے۔ جب اتصال ہوا تو اتصال لیڈ کرے گا آپ کو کہاں پر؟ وصال کی منزل پر۔ وہ وصال کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ دوسری آیت آ گئی، یعنی اتصال نے آپ کو وصال سے ملا دیا۔ وصال کچھ نہیں ہے، وصل ہے۔ وصل کا مطلب حق سے وصل، حق سے وصل، آپ کا وصل ہو گیا۔ فصل نہیں، فصل فاصلہ پیدا کرتا ہے، وصل ملا دیتا ہے۔ جہاں صبر اور صلاۃ آپ کے پاس اتصال کی منزل پر آ جائیں تو وہاں حتمی طور پہ حق سے وصال ہو جائے گا۔ تو اب جب حق سے وصال ہوگا تو خبردار، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خبردار، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، نہ کہنا جو مر جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مر جائے۔ دیکھو اموات نہیں، وہ احیاء ہیں۔ وہ موت تم سمجھتے ہو ان کو موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی؟ نہیں، حیات تو شروع ہوئی۔ بل احیاء، جی رہے ہیں، جی رہے تھے نہیں، وہ جی رہے ہیں، ہاں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بس یہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک گریجویشن کی گنجائش ہے فہم انسانی کو، فہم انسانی کے لیے گریجویشن کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب یہ پیچھے سے کسی کو سمجھنا ہوگا تاکہ تمہارے شعور میں اضافہ ہو، تمہارا شعور بلند ہوتے رہے۔ جب تک تمہیں صابر مجسم نظر نہ آئے، جب تک تم کو کوئی مصلی ایسا سمجھ میں نہ آ جائے، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کس منزل پر ہو۔ اس لیے کہ یہ دو کیفیتوں کے بعد اگر وہ مر رہا ہے تو وہ موت سے ملحق نہیں ہوتا، وہ تو اب جی رہا ہے۔ بس اتنا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہمارے پاس انگریزی بات میں بات آ رہی ہے دماغ میں بھی، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ بات ہے، حافظہ بھی اگر میرا اپنی جگہ تازہ ہے تو انگریزی کا ٹرانسلیشن کے جارج سیل، اگر آپ کو یاد ہے 18 سینچری، اور اگر میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ 1740 کے لگ بھگ ان کا سن وفات ہے، اور جارج سیل کی تاریخ وفات اگست کی 22 تاریخ۔ ذرا سا دیکھیے، اس کو بھی دیکھیے، میرے حافظے کو آپ چیک کیجیے، اچھا لگے گا مجھے۔ اور یعنی 3 برس پہلے، اپنے انتقال سے 3 برس پہلے انہوں نے القرآن آف محمد یہ انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ ہوا، ظاہر ہے کہ اس ترجمے کو انہوں نے انسپریشن ان کے پاس تھی لیٹن سے، جو ترجمہ ہو چکا تھا لیٹن سے اس کا ترجمہ کیا۔ اب اگر لیٹن سے ترجمہ کیا تو ان کے پیش نظر یا تو وہ لاطینی ترجمہ تھا جس کے نتیجے میں القرآن آف محمد آیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ القرآن یہ کے سے ہے، کیو سے نہیں ملے گا، القرآن آف محمد۔ اور ویسے ہی میں بھی اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ یہ
اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مگر میں صرف بتانے کے لیے کہ یہ موجود ہے آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ترجمہ ہے، انہوں نے لاطینی زبان کو سامنے رکھا، اور دوسرا ان کے سامنے جو مینوسکرپٹ آیا وہ بیضاوی کا ہے، انوار التنزیل و اسرار التعویل، یہ بیضاوی کی تفسیر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بیضاوی کی تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شافعی مسلک کے ہیں۔ اگر وہ شافعی مسلک کے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھاٹ میں اشعری ہیں۔ جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں تو طبیعت میں تشیع کہاں رہے گا، طبیعت میں محبت کیسے رہے گی، طبیعت میں حب محمد و آل محمد کیسے رہے گا، ہے نا، آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے میں۔ تو اب اس میں کیا ہوا، ان کے پیش نظر ایک مینوسکرپٹ وہ بھی آ گیا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے ٹیکسچول ترجمہ کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ قرآن مجید کا انہوں نے کہا کہ بھائی جو جیسی گفتگو ہو رہی ہے ویسے اس کا ترجمہ کر دیا جائے اور وہ کافی ہے۔ لیکن وہ کافی اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے جو بات سن رکھی تھی اسی فی سبیل اللہ کے ضمن میں اسلام اسپریڈ ود the sword، ظاہر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو اس کا جو ترجمہ کر سکتے تھے وہ اپنی تفہیم میں، ظاہر ہے کہ یہ ریفرنسز کو سامنے رکھ کے انہوں نے کہا بزور شمشیر اسلام کی اس طرح سے ہوئی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، نان مسلم کمیونٹیز جو تھی، یہ ان کا اپنا ایک وہ ہے باقاعدہ پورا ایک تھیسس ہے جس کو انہوں نے کہا کہ جب یہ پھیلا ہے شمشیر کے زور سے تو نان مسلم کمیونٹیز جو ہیں، غیر مسلم کمیونٹیز جو ہیں، ان کو اس طرح سے دعوت اسلام دی گئی۔ اب یہ سرسری اگر آپ اس جملے کو پورا پڑھیں تو اس میں بڑی شرافت کہنے لگے تلوار کے زور سے پھیلتا ہے، with the sword اسلام پھیل رہا ہے، with the sword کن میں، نان مسلم کمیونٹیز میں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو، ظاہر ہے انگریزی میں ہوتی تو کچھ چیزیں ذرا سی یوں سمجھیے کہ چمک دمک اطراف میں ہو جاتی ہے، ذرا بارڈر اچھا بن جاتا ہے۔ اب جب یہ بن گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مگر اس میں پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اسلام کو پھیلنا تھا اور یہ اس طریقے سے اسلام پھیلا اور اس طرح سے ترویج ہو، تبلیغ ہو، نشر و اشاعت اسلام اس طرح سے ہوئی۔ اب ان کو کون بتائے کہ اسلام کا پھیلنے میں ود دا سورڈ نہیں ہے، فیسنگ دا سورڈ ہے، فرق ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے، ایک جملے میں بات کر رہا ہوں، یہ تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ کہیں تلوار کے مقابلے پہ پھیلا، اس لیے کہ اگر آپ ان کے آپ اسٹینس کو مانیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے، اور نان مسلم کمیونٹیز میں، غیر مسلم ماحول میں اگر اس طریقے سے پھیلا ہے تو پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا، وہاں پہ آپ سے پوچھنے والا آگے چل کے پوچھے گا، جو کہ سوال قائم کر دیا، آگے کی دنیا میں سوال قائم ہو گئے، تم نے بزور شمشیر مسلمان کیا۔ آج بھی اس کی باز گشت آتی ہے، آج بھی اس کی باز گشت ہے، ہندوستان بر صغیر، وہ متحدہ ہندوستان میں آج بھی ہم بھگتتے ہیں اس جملے کو، فقط اس لیے کہ کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس کی اپنی تفہیم فی سبیل اللہ کی جو رہی، اس کے نتیجے میں آج تک مسلمان بھگت رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال کیا، مر گئے، مار دیا، قتل ہو گئے، مقتول ہو گئے، اور اس کے بعد یہ کہ اچھا اب دیکھو یہ اسلام اس طرح پھیلا۔ ارے بھائی اسلام اس طرح فیسنگ دا سورڈ، بڑے آپ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ ایسے نہیں تھا، بمقابل شمشیر اسلام پھیلا ہے، بزور شمشیر نہیں۔ تلوار کسی نے پہلے اٹھائی تھی، اگر آپ یہ کہیں کہ حق اٹھنے والی تلوار کے سامنے جا کے سر رکھ دیا جائے تو اس کو عقل نہیں کہتے، یہ عقل نہیں ہے، یہ بے عقلی ہے، نہیں بلکہ یہ جہل ہے، بلکہ یہ مکمل ایک جہل کی صورت ہے کہ جہاں آپ سے کوئی یہ کہہ دے اس طرح سے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس مسئلے نے ایک ایسے مسئلے کو پیدا کر دیا جس کے نتیجے میں آج تک آپ اس بحث میں الجھے ہوئے، کسی نے غلط طور پر قرآن کو ترجمے کی منزل پر لا کے انٹرپریٹیشن دے کے یہ نوٹ لگا کے جب یہ کہہ دیا کہ یہ اسلام اس طرح پھیلا، تو آج بھی آپ پریشان رہتے ہیں کسی کے کیے ہوئے پر۔
آپ کا تعلق نہیں. آپ تو اس منزل پہ ہیں کہ اب آپ وضاحتیں دیے جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، نہیں بھائی نہیں. اب آپ یہ کہتے رہیے. وہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ جارج سیل، وہ کہہ رہے ہیں جارج سیل کے اوپر 1920 میں سر ایڈورڈ راس نے بھی لکھ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں زمانے کی ستم ظریفی تو ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ لکھنے والے پہ ایک اور لکھ رہا ہے، کوئی کریکٹ نہیں کر رہا ہے، فقط یہ کہہ کے ایسے جیسے کہ اس کو چھونا گویا گناہ ہے. نہیں، ایسا نہیں. اولین تراجم تھے ان میں یہ تھاٹ آ گیا اور اس کے نتیجے مسلمان آج تک پریشان ہیں، آج تک پریشان ہیں. وہاں پہ دیکھو، یہاں پہ ایک بات کو یاد رکھو. اسی طرح سے ایک نام اور لے لیتا ہوں. تقریر میرے پاس وقت کم ہے، 15 منٹ 10 منٹ باقی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، گھنٹے بھر سے اوپر کی تقریر نہیں ہوگی. وہاں پہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک اور نام یاد رکھیے. ان کا نام ہے سر آلیور لاڈج. فزسسٹ ہیں اور ان کا سن وفات 40 سن 41 کے لگ بھگ ہوگا. اور اگر میں آپ سے کہوں شاید مہینہ بھی ان کا اگست ہے، اس کو بھی دیکھیے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی 1909 میں، سروائیول آف مین. آپ حیران ہوں گے، فزسسٹ، اور فزسسٹ فقط نہیں، یعنی جس کا کام ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز پر، جس کے تعلق سے ایک میں بتاؤں آپ کو، بات آ رہی ہے ذہن میں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو ذرا سا خود میں بھی شاداب ہوتا ہوں. یعنی ایک کمپوننٹ تھا ریڈیو میں سنٹونک کے نام سے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹیوننگ کا آلہ، پیٹنٹ ہے ان کا. اب دیکھیے، ایک آدمی فزسسٹ بھی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز پہ بھی کام کر رہا ہے، مورل اینڈ سوشل ایشوز کو بھی سامنے رکھتا ہے. اس کے بعد انسان پہ کام کرتے ہوئے 1933 34 35 تک، بلکہ 36 37 تک ان کی آخری کتابیں آ رہی ہیں، اور اس میں وہ اسپرچویلٹی پہ کام کر رہے ہیں، وہ ریزن اینڈ بلیف پہ کتاب لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے سروائیول آف مین 1909 کی کتاب ہے. 1909 1850 یا 51 کا آدمی ہے یہ پیدائش کے اعتبار سے، 90 برس کی عمر میں مر رہا ہے، اور تقریباً یہ سمجھیے کہ 60واں سال ہے. اور فزسسٹ ہوتے ہوئے اس نے یہ لکھ دیا کہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ باڈیلی ڈیتھ نہیں ہوتی، جسمانی طور پر مر جانے کے بعد بھی حیات باقی رہتی ہے. 1909 میں جسمانی طور پہ ختم، لیکن اس کی ایگزسٹنس، اس کا وجود باقی ہے. اس کی اسپرچویلٹی کی گفتگو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کی وجودیت باقی ہے. جہاں پر اس کا عالم یہ ہے کہ وہ نہ صرف بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بلکہ آپ کے افکار اس کے افکار آپ تک آتے ہیں. 1909 ہو گئے 100 برس. توجہ دی کسی نے یا توجہ نہیں دی، اس سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، مگر بس فرق یہ ہے، میں ہوتا اس زمانے میں تو میں کہتا سر ذرا یہ بتائیے یہ انسپریشن کہاں سے آئی کہ باڈیلی اگر کوئی آدمی ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کی حیات کے معنی کہاں سے نکالے آپ نے. تو عجب نہیں، میں میری بات کو بہت غور سے سنیے، عجب نہیں کہ وہ شخص دن کی روشنی میں اگر نہ ہو تو نہ ہو، کم از کم رات کے اندھیرے میں آپ سے یہ کہتا کہ قرآن کو میں نے ایک دفعہ پڑھا، اور اس آیت سے جب میں گزرا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ جی رہے ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے. لیکن ہم نے کبھی ان مصادر پر، ان اسانید پر کام ہی نہیں کیا. ہم نے کام ہی نہیں کیا، ہماری طبیعت ہی کچھ اور رہتی ہے، ہم کسی اور طرف زیادہ مصروف رہتے ہیں، ہم کام نہیں کرتے. لہذا کیا ہوا؟ نقصان ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوا. کاش کہ کوئی پوچھنے والا ان سے پوچھ لیتا، کاش کہ پوچھنے والا پوچھتا کہ یہ بتائیے تو صحیح کہ آپ نے اس موضوع کو چنا تو کیسے چنا. اس مطلب یہ ہے کہ سروائیول آف مین میں یہ عقل و طمع کے نتیجے میں بچنے والا انسان نہیں ہے، یہ تغذیے کی وجہ سے بچنے والا انسان نہیں ہے، یہ کھانے پینے کے نتیجے میں رہ جانے والا انسان نہیں ہے، یہ حرارت و برودت کے نتیجے میں بچ جانے والا انسان نہیں ہے، یا کسی یہ چار دیواری اور چھت کے نتیجے میں بچ جانے والا انسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی مفقود نہیں ہوتا، موجود رہتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی شاید ہو سکتا ہے کہ کسی سطح پر یہ تقریر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شاید لیکچر زیادہ ہو گیا. نہیں، اس میں لیکچر کی کوئی کیفیت نہیں ہے، صرف بتلانا آپ کو ہے. اور بتلانا اس لیے ہے کہ آپ عصری رہیے، قرآن پڑھتے ہوئے ذرا عصر کو ٹٹولیے، زمانے کو ٹٹولیے، ماحول کو دیکھیے، اپنے قرین اپنے بعید دور کو دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ کون کسے کہاں متاثر ہو رہا ہے اور کون کس طرح سے اپنے معروضات کو پیش کر رہا ہے. وہاں پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں باڈیلی ڈیتھ کے بعد بھی ایگزسٹنس ہے، باڈیلی ڈیتھ کے بعد ایگزسٹنس ہے، اور وہ ایگزسٹنس باقاعدہ ہے، بے قاعدہ ایگزسٹنس نہیں ہے کہ کسی کو کہیں روح نظر آ گئی، کہیں کوئی چلتا ہوا نظر آ گیا، کہیں کسی نے تیسرے کمرے میں حرکت کو محسوس کیا. نہیں، یعنی باقاعدہ رابطے کی صورت باقی ہے، رابطے کی. تو 1909 میں سر اولیور لاج اگر سروائیول آف مین لکھے تو میں متاثر ہو جاؤں، لیکن 1400 برس پہلے قرآن اگر یہی بات کر دے کہ وہ جیتے ہیں، وہ جی رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو چھوڑو دوسری بات ہے، ایک منزل پہ آگے چل کے آل عمران میں کہہ دیا گمان بھی نہ کرنا، تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہ آئے. یعنی قرآن وہ جو قیاموں پہ پہرے لگا دے، تمہارے گمان میں یہ بات نہیں، تم کہیں سوچنا نہیں. سمجھنے کی بات تو بہت آگے کی ہے، سوچنا نہیں، گمان نہیں کرنا، کہیں تمہارے تخیل میں یہ بات نہ آ جائے کہ مر گئے. نہیں، اپنے رب کی ہندیت میں مرزوق ہیں، رزق پا رہے ہیں، مسلسل ان کو رزق مل رہا ہے. اندہ ربہم، اندہ ربہم، آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون سا صیغہ ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یعنی یہ مسلسل والی کیفیت، تسلسل ہے، وہ لے رہے ہیں. اگر رزق کو ترجمے میں اگر اندہ ربہم یرزقون کوئی کھانا سمجھ رہا ہے تو وہی سمجھ لے، وہی سمجھ لے کہ رزق کے معنی کھانے کے ہیں، تو کھا رہے ہیں. کون کھاتا ہے؟ جیتا ہے تو کھاتا ہے نا، مرتا ہے تو کھاتا نہیں ہے نا. تو اگر قرآن کو سامنے رکھیں تو قرآن تو آپ کے لیے اور آسان کر رہا ہے. تو ایسی منزل پر میں نے جیسے عرض کیا آپ سے، وہ صبر ہو، وہ صلاۃ مجسم ہو جائیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے لفظ، وہ بھی لفظ سمجھ میں آ جائے. کربلا کے میدان کی حکمت جو رہی، مجھے صبر بھی سمجھ میں آیا، مجھے صلاۃ بھی سمجھ میں آیا. مجھے یقین جانی آج کے بچوں کو کم از کم بٹھا کے یہ بتائیے، بیٹے آپ فرماتے ہیں مقصد کربلا میں گفتگو ہو، تو اگر مقصد کربلا میں گفتگو ہو تو ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ مقصد کربلا میں دیکھ نہیں رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. پورا گھر لٹ رہا ہے مگر صابر ہے، تیر پہ تیر آ رہے ہیں مگر مسلی ہے، نماز ادا کر رہا ہے، سجدے پہ سجدے کر رہا ہے. تو کم از کم انتہا تو بات سمجھ میں آ گئی، انتہا ہے یہ آزمانے کی. دیکھیں دل ہوش بندگی بھی دی، انتہا ہے یہ آزمانے کی. تو یہ آزمانے کی انتہا کہاں تک فلسفہ ہم بیان کریں، ہماری کیا مجال ہے فلسفہ امتحان در قرآن. ہم تو نظریاتی گفتگو کر کے چلے جائیں گے، عملیے کی منزل پہ تو کوئی لا چکا، عملیے کی منزل پہ کوئی لا چکا، دکھا چکا، بتا چکا. اور ایسا نہیں ہے قدم قدم پہ اس نے بتایا، قدم قدم پہ اس نے دکھلایا. کون ہے اس رہتی دنیا میں اور رہتی دنیا تک آدم و عالم کی تاریخ میں کوئی مجھے بتائے کہ جہاں اتنی قربانیاں دیتا ہے دینے والا. شب جمعہ آپ کے سامنے ہے، کہتے مجرد تذکرہ حضرت علی اکبر کا تذکرہ. حسین ابن علی کو پسند ہے کہ یہ تذکرہ ہو، حسین ابن علی کو پسند ہے یہ تذکرہ ہو. 18 برس کا لال، 18 برس کا جوان علی اکبر حسین. آپ کہتے ہیں امتحان جو خود آمادہ امتحان ہو، جو خود آگے بڑھ کے باپ سے اجازت چاہتا ہو، جو خود آگے بڑھ کے باپ پہ آتی ہوئی فوجوں کو بھگانا چاہتا ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ 18 برس حسین ابن علی کی. آپ نے ریاکشن کو پڑھا ہے نا مقاتل میں یا نہیں پڑھا؟ قد برز الیہم غلاما،
خلقا و خلقا و منطقا برسول، خلقا و خلقا و منطقا برسول، ایسے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول کا ہم شبیہ ہے۔ اور جب دل کرتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت ہو جائے، جب مشتاق زیارت ہوتا تھا، دیکھیے ایک لفظ کے بدلنے سے کتنے معنی بدل جاتے ہیں، اشتیاق زیارت جب ہوتا تو میں علی اکبر کے رخ روشن کو دیکھ لیتا۔ کس کو بھیج رہے ہیں؟ کس کو بھیج رہے ہیں؟ کون سی تاریخ ہے؟ کہاں کی تاریخ ہے؟ کس تاریخ میں آپ یہ لکھیں گے؟ اس کو کسی اسپرچویلٹی کے آپ کھانے میں ٹریٹ کریں گے؟ اس کو کسی روحانیت کے خانے میں لے جائیں گے؟ نہیں، چلتا پھرتا رسول دیکھا ہے حضرت علی اکبر نے، چلتا پھرتا خلقاً و خلقاً و منطقاً، یہ تین لفظ یاد رہیں گے، خلق میں عادت میں، خلق طبیعت میں، منطق بولنے میں، جو رسول کا ہم شبیہ 18 برس کا لال ہے، 18 برس کا لال ہے۔ میں صاحبان اولاد کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، صرف مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت سرکار رسالت مآب دنیا سے تشریف لے گئے، کیا عمر ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ آپ کہیں گے بمشکل تمام 8 برس 7 برس کے لگ بھگ، تو آپ کہتے ہی ہیں بمشکل 18 برس کے رسول کو نہیں دیکھا ہے حسین، مگر 18 برس کے کڑی الجوان میں اگر رسول کی مشابہت کا یہ عالم ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دیکھیے یہ دل ہے، یہ دل ہے، بس یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو بہت یعنی اطمینان و استقرار دلاتے ہیں وہ ہمارے مراسی لکھنے والے کہ جنہوں نے اس شہزادے کے حالات کو باقاعدہ مرثیوں میں ڈھال دیا اور حسین ابن علی کے احوال کو کیفیت بنا دیا۔ انیس کیا زخم ہے وہ زخم کے مرہم نہیں جس کا، کیا درد ہے جز دل کوئی محرم نہیں جس کا، کیا داغ ہے جلنا کوئی دم کم نہیں جس کا، کیا غم ہے کہ آخر کبھی ماتم نہیں جس کا۔ اس داغ میں صدمہ ہے فراق دل و جاں کا، وہ داغ ضعیفی میں ہے فرزند جوان۔ جب باغ جہاں اکبر ذی جاہ سے چھوٹا، پیری میں برابر کا پسر شاہ سے چھوٹا، فرزند جوان ابن ید اللہ سے چھوٹا، کیا اختر خورشید لقا ماہ سے چھوٹا۔ تصویر غم و درد سراپا ہوئے شبیر، ناموس میں ماتم ہے کہ تنہا ہوئے شبیر، ناموس میں ماتم ہے کہ تنہا ہوئے شبیر۔ دیکھیے روایتیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ اول شہید ہے، اول قتیل ہے کربلا، اور وہاں انیس لکھ رہے ہیں کہ تنہا ہو گئے۔ اتنی شروع، اتنے آغاز، ابھی شروع ہی ہوا ہے معرکہ، اور شبیر تنہا ہو گئے، شبیر تنہا ہو گئے۔ اور جب شبیر تنہا ہوئے تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، مگر کیا کرتے جب بیٹا دوڑ کے آ جائے اور باپ سے لپٹ جائے، اور ادھر بیٹے کا آنا، ادھر باپ کا یہ کہنا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا، میں بھی یہی چاہتا تھا، آؤ بیٹے آؤ آؤ، مگر آؤ یقیناً میری طرف سے تو اجازت ہے، مگر پھوپھی سے بھی تو جا کے اجازت ہے، پھوپھی اماں سے اجازت ہے۔ پھوپھی اماں سے اجازت لینے گئے، سہارا باپ بنے، جناب زینب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ وہ زینب ہے جس نے سینے پہ پالا ہے، سینے پہ جناب علی اکبر کو سینے پہ پالا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اون و محمد کو نہیں، جناب علی اکبر کو سینے پہ پالا ہے۔ اس بچے کو پال پوس کے 18 برس کے بچے کو میدان میں جانے کی اجازت دے، تو اتنا تو حق ہے نا جناب زینب کا کہ بچے سے یہ کہے بیٹا کہ اس دن کے لیے میں نے تجھے پالا۔ ام لیلہ جی رہی ہے، ام لیلہ زندہ ہے، مقاتل کی کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، وہاں یہ کیا اس دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے پالا تھا۔ ام لیلہ ماں ہے،
بی بی آپ جو کہتی ہیں برحق کہتی ہیں، کیسے جانے کی اجازت دیں گی؟ مگر اس میں بھی دیکھی عجیب ایک رخ کو اختیار کیا، تبرکات کے صندوق کو منگوا کے ایک مرتبہ نانا کی ابا کو ڈال، نانا کے امامے کو، ایک مرتبہ تلوار کو حمائل کیا، بیٹے کو دور سے باپ نے دیکھا، بھتیجے کو دور سے پھوپھی نے دیکھا، ایک مرتبہ بھائی اور بہن نے گلے میں باہیں ڈال، روتے رہے۔ علی اکبر نہیں، سرکار رسالت مآب جا رہے، محمد عربی جا رہے، محمد عربی جا رہے ہیں، گئے علی اکبر، دیکھئے میں نے عرض کیا گئے، اور اس کے بعد جب چلے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریت بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ ان آیتوں کی تلاوت کی، ایک کے بعد ایک آیتیں ہیں قرآن کی لکھی ہوئی ہیں کہ جہاں پر دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں، تو یہاں پہ پشت فرس پہ بلند ہو کے بیٹے کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ بیٹا تلوار سے خون کی بوندیں ہیں کہ بہہ رہی ہیں، آ کے ایک مرتبہ باپ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، کلیجے سے لگا لیتے ہیں۔ رخ روشن کو دیکھا، علی اکبر کے رخ روشن کو دیکھا، نہیں معلوم کیا کیا یاد آیا، کیا کیا یاد آیا، بس اتنا بیٹے کا کہنا تھا، بابا العطش قد قتلنی، بابا یہ پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا ثقل الحدید اجہدنی، بابا یہ تلوار کی گرانی جو ہے بہت سخت ہو رہی ہے، بابا ذرا سا پانی مل جاتا نا تو اس فوج کو میں دھکیل کے رکھ دیتا، یہ فوج یہاں نظر نہیں آتی بابا۔ ساقی کوثر کا گھرانہ ہے، 18 برس کا علی اکبر پیاسا ہے، باپ سے پانی مانگتا ہے، اور وہ حسین ایک مرتبہ یہ کہے بیٹے میں پانی نہیں دے سکتا بیٹے، مگر آؤ ادھر آؤ، اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو، دہن میں زبان کو ڈالا، کھینچ لیا علی اکبر نے، یا علی اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے، کیا ہوا میرے لال، کیا ہوا میرے لال؟ کہا نہیں بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے ہیں، خدا حافظ علی اکبر، خدا حافظ، جاؤ، میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ علی اکبر ملنے کے لیے کسی بیوی سے خیمے میں گئے ہو، ماں بھی شاید کہیں سے دیکھتی ہو، پھوپھی بھی شاید کہیں سے دیکھتی ہو، گئے مگر بس اتنا کہہ کے گئے، خدا حافظ بابا، معلوم ہے حسین کو امتحان، سخت امتحان کی منزل ہے، بس اتنا کہا، محلن محلہ ولدی، آہستہ جاؤ بیٹے، آہستہ جاؤ۔ علی اکبر نے پوچھا بابا بھیجواتے بھی ہیں، آہستہ چلنے کو بھی کہتے، بیٹے تو صاحب اولاد نہیں ہے، تیرا اگر کوئی جوان بیٹا ہوتا نا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ علی اکبر گئے، ایک مرتبہ آواز آئی، یا بتاؤ ادرکنی، بابا میری مدد کرو، بابا میری مدد کو آؤ، بابا آؤ۔ پہنچے، دور سے دیکھا ایک لاشا ہے کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین ابن علی نے جست لگائی، عمر سعد نے سارے لشکر والوں کو روک کے رکھا، اور بس اتنا کہا آج دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو کیسے اٹھاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہنچے، دیکھتے ہیں بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینہ برشی کلیجے میں لگی ہے، علی کا نام لے کے نکالا، کہتے ہیں ایک فوارہ خون کا نکلا بیٹے کے، ایک مرتبہ رخسار پہ باپ نے رخسار رکھ دیا، اور بس اتنا کہا بیٹے آنکھیں کھولو بیٹے۔ حمید ابن مسلم کی روایت پڑھتا ہوں اور یہی پڑھوں گا، یہاں بس علی کو پکارا ہے، وہاں زینب پردہ الٹ کے باہر آ گئی، یا علی یا حسین ماتم سے نوح پڑی، یا علی
Hussain, 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 Hussain. گھوڑے سے جب زمیں پہ گرے شاہ کربلا، ارے ماں کو سرحان دیکھ کے مولا نے دی صدا، نازین نازمی پہ ہے مظلوم آپ کا، لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا، لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا، لاشا غریب لال کا اماں، نازین نازمی پہ ہے مظلوم آپ کا، لاشا غریب لال اماں سنبھالنا، لاشا غریب لال عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، اماں کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کربو بلا میں ہو گئی غربت کی انتہا، لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا، لاشا غریب لال کا اماں ہر ایک زخم میں صحرا کی گرد ہے، اماں ہر ایک زخم میں صحرا کی گرد ہے، نیزہ کسی نے مارا ہے پہلو میں درد ہے، دے کر سہارا تو ہی لٹا دو مجھے ذرا، لاشا بلال کا اماں سنبھالنا، لاشا مقتل میں مجھ کو ڈھونڈتی آ جائے نہ کہیں، مقتل میں مجھ کو ڈھونڈتی آ جائے نہ کہیں، اماں میری سکینہ تو تم روک لو وہیں، دیکھے کہ کیسے وہ میرا کٹتا ہوا گلا، لاشا بلال کا اماں سنبھالنا، لاشا غریب لال کا مجھ کو نہ مل سکے گا کفن غم نہیں مجھے، مجھ کو نہ مل سکے گا کفن غم نہیں مجھے، دل میرا کانپتا ہے ابھی سے یہ سوچ کے، کچھ دیر بعد ہوگی بہن میری بیردار، لاشا غریب لال کا اماں سنبھالنا، لاشا غریب لال کا نازین نازمی پہ ہے مظلوم آپ کا،
لاشا غریب لال کا حیا لا خیر العمل حیا لا خیر مل ہے حیا لا خیر العمل حیا لا خیر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے ہے بنت زہرا سر ہے خدا بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا ہے خدا کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے اب تو لاشیں علی اکبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا سر ہے خدا خیر کرے اے بنت زہرا سر ہے خدا خیر کرے ہے بنت زہرا کا مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم دفن جس جالی اصغر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلاص ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلاص اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلاص ہے خدا خیر کرے ہے بنت زہرا کرے ہے بنت زہرا کا بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں ہر کوئی دشمن حیدر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خلاص خدا خیر کرے بنت زہرا کا اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا ہے چھڑی ہاتھ میں ظالم کے لبوں پر ہے ہنسی ہے چھڑی ہاتھ
کشت میں شہ کا رکھا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے زینب ہے شام ہے زینب شام ہے زینب ہے شام ہو میری چادر لٹ لئی ظالموں نے دربار گئی میں باجردہ ہے زینب ہے شام ہے ہو دور لے گئے سین سکینہ دی ہے کہتی رہی بابا بابا شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخیں پلی جس کی عوارن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان یا حسین حسین یا 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 حسین مدرسہ کے بعد نحال